بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں کے متعلق احادیث ذکر کی جا رہی تھی۔ ایک طویل حدیث ہے اور بڑی عبرت آموز سبق آموز حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی جن گناہوں کے عذابات اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھا لیتے تو ہماری طرف آپ علیہ السلام اپنا چہرہ انور کر کے، یعنی عموماً صبح کی نماز میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ انور ہماری طرف کر کے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو چونکہ رات کو خواب دیکھتے ہیں تو یہ فجر کے بعد نماز کے بعد آپ علیہ السلام یہ پوچھتے تھے کہ بھئی رات جو گزری ہے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک تو خواب تو ہر ایک دیکھتا ہے، یعنی کوئی عجیب سا خواب دیکھا ہے تو میں اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نبی ہوں اور نبی علیہ السلام کو تو علم بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے رات کو کوئی ایسا عجیب سا کوئی سبق آموز خواب دیکھا ہے تو بتا دیں، میں اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ قال حضرت سمورہ فرماتے ہیں فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، اگر صحابہ میں سے کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا تو آپ علیہ السلام کے سامنے بیان کر لیتا۔ فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو آپ علیہ السلام اس کے جواب میں جو اللہ آپ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالتے، اللہ کے نبی اس کی تعبیر بتا دیتے کہ بھئی آپ کی خواب کا جو آپ نے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ فَسَأَلَنَا يَوْمًا، تو ایک دن آپ علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا، پوچھا آپ علیہ السلام نے، فقال، اور فرمایا، هل رأى منکم احد رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ قلنا لا، تو ہم نے کہا کہ جی ہم نے خواب نہیں دیکھا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خواب تو ہر ایک دیکھتا ہے، مطلب کہ کوئی عجیب سا خواب ہم نے نہیں دیکھا۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھائی گزارش یہ ہے، حدیث کا ادب یہ ٹیک لگا کر نہ سنے، بہت ہی آگے ہو کر، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بڑے ادب سے انسان سنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکنی رأیت اللیلۃ، لیکن میں نے تو آج ایک خواب دیکھا ہے، وہ بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں آپ کو وہ خواب سناتا ہوں۔ رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، خواب میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، فأخذا بیدی، دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فأخرجانی الی ارض مقدسۃ، یہ خواب ہی میں ہو رہا سارا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دونوں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک پاکیزہ مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ تو میں جب اس سرزمین کی طرف گیا، فإذا رجل جالس ورجل قائم، ایک آدمی اس میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہوا ہے، بیدہ کلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے۔ یہ اگر سمجھانے کے لیے، یہ تنور والوں کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا دو قسم کے سریے ہوتے، ایک مڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ آنکڑا اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے پاس لوہے کا آنکڑا تھا، بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے، یہ تو دنیا کا ہے، آخرت کو بڑا سخت ہے۔ تو کلوب من حدید، لوہے کا بڑا آنکڑا اس کے پاس جو کھڑا ہوا اس کے ہاتھ میں، یدخلہ فی صدقہ، اور وہ جو کھڑا ہوا جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، یہ بیٹھے ہوئے آدمی کے بانچھوں میں، یہ بانچھا کہتے ہیں اس کے منہ میں اس طرف ڈالتا ہے، دونوں طرف دونوں سائڈوں میں ڈالتا ہے، اس کو کلے کہتے ہیں، کلے میں ڈالتا ہے، یدخلہ فی صدقہ، اس کے کلے میں یعنی اس کے سائڈ کے منہ کے جو کنارے ہیں اس میں وہ ڈالتا ہے، فیشقہ، اور وہ اس کے کلے کو اور اس کے منہ کے جو بانچھا ہے سائڈ ہے اس کو وہ پھاڑتا ہوا یہ پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے، فیشقہ حتی یبلغ قفاہ، اور اس کو پھاڑتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، ثم یفعل بشدقہ الآخر مثل ذلک، پھر دوسرے بانچھے کے ساتھ بھی اس طرح کرتا ہے، دوسرا جو کلہ ہے اس طرح وہ منہ میں رکھ کر پیچھے کی طرف چیرتا ہوا گدی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا، پھر یہ جو پہلے والا جس کو اس نے چیرا لگایا وہ آپس میں دوبارہ جوڑنا شروع ہو جاتا ہے، فَيَعُودُ، پھر وہ آپس میں بالکل مل جاتے ہیں دوبارہ، فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، وہ دوبارہ آدمی اس طرح کرتا ہے، چیرے لگاتا ہے، آخر تک کھینچتے ہوئے جاتا ہے، پھر دوسرے کو جاتے تو پہلے والا وہ جوڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ان کو اسی طرح وہ کاٹتا ہے۔ قُلْتُ مَا هَذَا،
میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ قال انطلق، ان دونوں نے مجھے کہا آگے چلیں، یعنی کہ ابھی تو آپ کو بڑی عجیب عجیب چیزیں اور دکھانی ہیں، تو ایک ہی وقت میں سارے چیزوں کے جوابات دے دیں گے، ذرا اور بھی دیکھیں۔ فانطلقنا، ہم چلے، حتی اتینا علی رجل مستجع علی قفا، ہم نے دیکھا ایک آدمی کو کہ جو چت لیٹا ہوا ہے۔ چت لیٹا ہوا ہوتے ہیں کہ جو بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہو کہ چہرہ آسمان کی طرف ہو، اس کو اردو میں کہتے ہیں چت لیٹا ہوا۔ تو ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بالکل چت لیٹا ہوا ہے۔ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ، اور ایک آدمی اس کے سرانے کھڑا ہے، بِفَهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ، ایک بڑا پتھر یا چٹان لے کر کھڑا ہوا ہے، یشدق بها رأسه، اور اس کے ذریعے سے وہ بڑا بھاری پتھر جو چٹان والا ہے وہ لیٹے ہوئے انسان کے سر پر مارتا ہے اور اس کے سر کو کچلتا ہے۔ فَإِذَا ضَرَبَهُ تُدَهْدِهُ الْحَجَرُ، جب وہ اس کے سر پر مارتا ہے تو پتھر لڑکھڑاتا ہوا دور جا کر چلا جاتا ہے۔ فانطلق الیہ، پھر وہ اس کو اٹھانے کے لیے، پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، لیا خودہ، تاکہ اس کو لے لے۔ فلا یرجع الی ھذا حتی یلتئم رأسہ، تو وہ جب اس کے پاس اتنی دیر میں پلٹ کر آتا ہے تو اس کا سر دوبارہ جڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کو مارتا ہے۔ وعاد رأسہ کما کان، سر اس کا پہلے ہی پوزیشن میں ہوتا ہے، یعنی بالکل سیٹ ہو جاتا ہے دوبارہ۔ فعاد الیہ، وہ دوبارہ اس کے پاس آتا ہے، فضربہ، وہ مارتا ہے۔ تو یہ عمل بار بار ہوتا رہتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پتھر گرتا ہے، یہ پتھر لینے جاتا ہے، سر دوبارہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ فقلت ما ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قال انطلق، انہوں نے کہا بھائی آگے چلیں، یعنی سب کے جوابات ایک ہی دفعہ میں دیں گے آپ کو۔ فانطلقنا، ہم آگے چلے، حتی اتینا الی ثقب مثل التنور، یہاں تک کہ ہم تندور کی طرح ایک گھڑے کے پاس پہنچے۔ اعلاہ ضیق، کہ اس تنور کی طرح جو گھڑا ہے اوپر کا منہ اس کا بہت تنگ ہے، واسفلہ واسع، اور نچلا حصہ اس کا بہت کشادہ ہے۔ تتوقد تحتہ نار، اور اس کے نیچے آگ جو ہے وہ لگی ہوئی، آگ بھڑک رہی ہے۔ فَإِذَا ارتفعت ارتفعوا، اور اس میں لوگ بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا ارتفعت ارتفعوا، جب وہ آگ بلند ہوتی، اس کے شرارے اوپر کو ہوتے ہیں، تو وہ اس میں جو آگ کے اندر لوگ پک رہے ہیں عذاب میں، وہ بھی اوپر کی طرف اٹھ کر آتے ہیں۔ حَتَّى كَادَ أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ اس تنور کی طرح جو گڑا ہے قریب ہے کہ اس سے نکلنے لگے، لیکن وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، پھر وہ آگ نیچے کی طرف چلی جاتی۔ اس کے لیے جیسے میں آپ چائے بناتے ہیں، دودھ بوائل کرتے ہیں تو آگ تیز کرتے ہیں، جیسے ہی دودھ اوپر اس کو ابال آتا ہے پھر فوراً آگ کو سلو کر دیتے ہیں، دودھ نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ چائے کا ٹائم ہے، اس لیے چائے کی مثال زیادہ ہے۔ آپ لوگ تو دودھ نہیں پیتے ہیں نا، میں پیتا ہوں، تو چائے ملنی چاہیے۔ پھر جو ہے نا وہ تیز کریں آگ کو تو پھر ابال اوپر آتا ہے، آگ کو سلو کر دیں پھر چائے نیچے چلی جاتی ہے۔ تو یہ آگ بھڑکتی ہے تو اندر جو بندے پک رہے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، پھر آگ سلو ہو جاتی ہے، جب منہ تک پہنچتی پھر وہ بندے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُورَاتٌ، اس میں ننگے مرد اور عورتیں ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا۔ فَقُلْتُ مَا هَذَا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قَالَ انطلق، وہ کہتے ہیں بھائی آگے چلیں، آگے تشریف لے جائیں۔ فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم، یہاں تک کہ ہم ایک خون والی نہر کے پاس پہنچتے ہیں۔ فیہ رجل، اور خون، پانی کی نہر نہیں، خون کی نہر ہے۔ فیہ رجل قائم علی وسط النہر، تو اس میں ایک آدمی ہوتا ہے جو بالکل نہر کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے۔ وعلی شط النہر رجل بین یدی حجارہ، اور اس نہر کے کنارے ایک آدمی ہوتا ہے باہر کی طرف، اس کے سامنے بہت سے پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، وہ آدمی جو نہر میں ہے، وہ جب نہر سے نکلنے کے لیے آگے کو جاتا ہے، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ، اور وہ اس نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ جو باہر کنارے پر کھڑا ہوتا ہے جس کے سامنے پتھر ہے، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيهِ، تو وہ آدمی پتھر اٹھا کر اس نہر کے اندر موجود آدمی کے منہ پر مارتا ہے۔ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، پھر دوبارہ وہ اس کو اسی پوزیشن پہ لے آتا ہے جہاں وہ ہوتے ہیں، یعنی بیچ نہر میں دوبارہ اس کو لوٹا دیتا ہے پتھر مار مار کر۔ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ، جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے یہ اس کو پتھر مارتا ہے، وہ دوبارہ نہر میں چلا جاتا ہے۔ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قَالَ انطلق فانطلقنا، وہی سوال وہی جواب آگے بتا دیں گے۔ حَتَّى انتهينا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاء، فرماتے ہیں کہ ہم یہاں تک ایک سرسبز و شاداب ایک باغ میں پہنچے۔ فیہا شجرۃ عظیمہ،
اس پہ بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا. وفی اصلیہا شیخ و صبیان، اور اس درخت کے جڑ کے پاس ایک بوڑھے میاں بزرگ تھے اور اس کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے تھے، نابالغ بچے. وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِّنَ الشَّجَرَةِ، اور اسی آدمی کے قریب، اس درخت کے قریب فاصلے پر ایک آدمی ہے. بین یدیہ نار، اس کے سامنے آگ ہے. یوقدها، جس آگ کو وہ سلگا رہا ہے، بڑھا رہا ہے. فصعدا بی الی الشجر بالشجرۃ، نبی علیہ السلام فرماتے پھر یہ دونوں آدمی مجھے وہ درخت کے اوپر لے گئے. فادخلانی دارا وسط الشجرہ، پھر وہ جو درخت کے بیچ میں ایک گھر تھا، مجھے اس گھر کے اندر لے گئے. لم ارى قط احسن منها، اس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ایسا خوبصورت گھر اس درخت کے بیچ میں تھا. فیہا رجل شیوخ و شباب و نساء و صبیان، اس میں بڑی عمر کے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے. ثم اخرجانی منها، پھر وہ اس گھر سے مجھے انہوں نے نکالا. فصعدا بی الشجرہ، اس درخت کے جو گھر ہے تو اس درخت کے اوپر اور اوپر مجھے لے گئے. فادخلانی دارا ہی احسن و افضل منها، وہاں بھی ایک گھر تھا جو نیچے والے گھر سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھا. فیہا شیوخ و شباب، اس پہ بھی بڑے عمر کے تھے اور نوجوان بھی تھے. فقلت لہما، میں نے ان سے کہا انکما قد طوفتمانی اللیلۃ، تم پوری رات تم لوگوں نے مجھے گھمایا ہے، اب مجھے بتاؤ یہی کیا کیا چیزیں میں نے دیکھی ہیں. فاخبرانی عما رأیت، مجھے جو میں نے چیزیں دیکھی اب مجھے بتاؤ. وہ بندہ، وہ دوسرا بندہ، پھر وہ گارڈن، وہ اسی طرح وہ تنور، وہ ساری چیزیں مجھے بتاؤ. تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے عرض کیا. قال نعم، جی ہاں جی حضور، ہم تو آپ کے غلام ہیں. اما الرجل الذي رأيته يشق شدقه، تو جس کے منہ کے دونوں طرف کو چیرا جا رہا تھا، آپ نے جو اس کو دیکھا، یہ کون تھا؟ فکذاب، یہ جھوٹا انسان تھا، جھوٹ بولتا تھا. کیا بیانوں میں جھوٹ بولتا ہو، یا اسی طریقے سے چیزیں بیچنے میں جھوٹ بولتا ہو، ناپ تول کے اعتبار سے جھوٹ بولتا ہو، خاندان میں جھوٹ بولتا ہو، مذاق میں جھوٹ بولتا ہو، بس کسی بھی قسم کا جھوٹ. کذاب، بہت جھوٹ بولنے والا. یحدث بالکذبۃ، کہ جو جھوٹ بولتا ہو. فتحمل عنہ، پھر اس کے جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہو. حتی تبلغ الآفاق، اور اس کے جھوٹ کو پوری دنیا میں نشر کیا جاتا ہو. فیصنع به ما ترى الى یوم القیامہ، اس جھوٹے انسان کے ساتھ قیامت تک جو آپ نے دیکھا کہ یہ قیامت تک یہ عمل کیا جائے گا. اللہ مجھے آپ کو بچائے جھوٹ سے. والذی رأیتہ یشدق رأسہ، اور وہ جو آپ نے دیکھا جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا. فرجل علمہ اللہ القرآن، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن سکھایا. فنام عنہ باللیل، رات کو اس سے غافل ہو کر سو گیا. رات کو اس کی تلاوت نہیں کرتا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں قرآن والا ہوں. دنیا کے پیچھے لگ گیا، دنیا کے مال اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے. یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے قرآن سکھلایا لیکن قرآن سے یہ غافل ہو گیا. ولم يعمل بما فيه بالنہار، اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا. بس مال آنا چاہیے، حرام خور کا کیوں نہ ہو، سود خور کا کیوں نہ ہو، بس مال آنا چاہیے. دن پر اس نے اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا لیکن اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. اب اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے کہ یہاں میں نے قرآن تمہارا سیف کیا، محفوظ کیا، تم نے اس کی ناقدری کی. اب یہ سر اس لائق ہے کہ اس کو عزت کا تاج نہیں دیا جائے، یہ اس لائق ہے کہ اس کو کچلا جائے. یفعل به ما رأیت الی یوم القیامہ، قیامت تک یہی ہوگا. والذی رأیتہ فی الثقب فہم الزنات، وہ جو آپ نے گڑھا دیکھا تندور کی طرح، آگ اس میں تھی، ننگے مرد اور عورتیں تھیں. یہ کون تھے؟ یہ زانی لوگ تھے، زنا کرنے والے لوگ تھے. والذی رأیتہ فی النار نہر آکل الربا، وہ جو خون کی نہر میں جو آپ نے آدمی کو دیکھا، یہ سود خورا تھا، سود کھانے والا تھا. اور وہ آدمی بوڑھا جس کو آپ نے درخت کی جڑ کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، ارد گرد بچے تھے. یہ بزرگ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. وہ جو بچے تھے والصبیان حولہ فاولاد الناس، یہ لوگوں کے بچے تھے. آتا ہے نا کہ چھوٹی عمر میں اگر کسی کی بیٹی یا بیٹے کا انتقال ہو جائے تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ اس جہاں میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کا شاگرد بناتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو قرآن پڑھاتے ہیں. تو یہ وہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ بزرگ میاں ان کو قرآن پڑھاتے ہیں. والذی یوقد النار، وہ جو ان کے فاصلے پر ایک آدمی جو آگ جلا رہا تھا. مالک خازن النار، وہ دوزخ کا گیٹ کیپر تھا، چوکیدار، داروغہ، جس کا نام مالک ہے. والدار الاولی، وہ جو پہلا گھر جس درخت پہ آپ چڑھے تھے، پہلا گھر جو آپ نے دیکھا، یہ عام مسلمانوں کا گھر تھا.
وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ، اور اس کے اوپر جو بہترین اس سے بھی زیادہ عمدہ گھر جو آپ نے دیکھا، فَدَارُ الشُّهَدَاء، شہیدوں کا گھر ہے، وہ مجاہد جنہوں نے اللہ کے نام جان قربان کی ہے، جسم کے ٹکڑے کروائے ہیں، ان مجاہدوں کا بدلہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو دکھایا ہے۔ اللہ مجاہدوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنَا جِبْرَائِیل، اب ان دونوں نے اپنا تعارف بھی کرایا، وَأَنَا جِبْرِیل وَهَذَا میکائیل، میں جبرائیل امین ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ یہ نہیں، وہ تو میں نے مثال دی ہے، یہ تو پتہ نہیں کون ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ فَرْفَعْ رَأْسَكَ، آپ اے پاک پیغمبر اپنا مبارک سر اٹھائیں ابھی آسمان کی طرف۔ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، اب میں نے اپنا سر جب آسمان کی طرف اٹھایا، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلَ السَّحَابِ، تو میں نے جب سر اٹھایا تو میرے سر کے اوپر بادل تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے مثل الربابۃ البیضاء، تہ بتہ بادلوں کے، سفید بادلوں کے ٹکڑے تھے میرے سر کے اوپر۔ قَالَ ذَلِكَ مَنزِلُكَ، کہا یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، خوبصورت ٹھکانہ یہ آپ کا ہے۔ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلُ مَنزِلِي، میں نے کہا جب میرا گھر ہے تو مجھے چھوڑو ذرا، میں اپنے گھر تو جا کر دیکھ لوں۔ تو انہوں نے کہا قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنزِلَكَ، انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ کی عمر جب مکمل ہو جائے گی اس دنیا کے اعتبار سے پھر آپ اپنے گھر جائیں گے۔ یعنی اصول ہیں، اس سے پتہ چلا اصول جب ہوں تو سب کے لیے ہونے چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی آپ نبی چلو جی کھانچے میں آپ کو دکھا دیتے، نہیں، اصول اللہ کی طرف سے تھے۔ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، یہ گھر ان کے لیے جو اس دنیا سے جائیں گے، پلاٹ بک ہے آپ کا، گھر بک ہے آپ کا، بنگلہ آپ کا بک ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے۔ جب عمر مکمل ہوگی ہم خود آپ کو کیا ہے، آپ کے گھر کا دیدار کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جن جن گناہ گاروں کے وہ گناہ کی وجہ سے عذابوں کی صورتیں بتائی نبی علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، میں دین فروش نہ بنوں، میں ملت فروش نہ بنوں، میں دین کی حفاظت کرنے والا بنوں، سچائی کا دامن تھامنے والا بنوں، سود خوری سے میں توبہ کروں، زنا سے میری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور نیک لوگوں کی صحبت جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی صحبت، ایسے بزرگوں کی صحبت اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔